السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سے شروع ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے، اور اسی وضاحت میں آپ لوگوں کو اکثر سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ بقیہ کوئی سوال ہو تو وہ درس ختم ہونے کے بعد کریں۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بھیجے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ میں تمہارے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ ایمان والوں کی انہوں نے ایسی نشانی بتا دی کہ مٹی سے پرندہ بنائیں اور پھر پھونک مارے اور وہ اڑا دیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اندھے اور کوڑھی کو بھی ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیں، اور یعنی عقل استعمال بالکل نہیں کرنا، آنکھ بند کر کے مانتے رہنا تو ماننے والے ہو، اور جہاں عقل و شعور والی کوئی بات کر لی، کوئی سوال کر لیا تو ماننے والے نہیں رہو گے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانو، جب مطمئن ہو جاؤ پھر مانو۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور ہمارے مترجم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک پیغام دینے والا بنیاد پر چلنے والوں کی طرف۔ انی قد جئتکم، یہ کہ میں یقینی تمہیں دیتا ہوں، بآیات آیتوں کو، میں ربکم تمہارے رب سے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں رب کی آیتوں سے بات کر رہا ہوں، کہیں باہر سے نہیں کر رہا، یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ انی اخلق، اور یہ کہ میں خوب وجود دے رہا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین کیہۃ الطیر۔ اب یہ تو انہوں نے مٹی سے گارے کے سے پرندہ بنا دیا، جبکہ بات یہ نہیں ہے۔ یہاں پر التین کہا جاتا ہے نیت کو، جیسے کہتے ہیں نا اس کی بتی نیت ہے یا یہ فلا تین اصل میں نیت کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص نیت کئی حد اس حیت کی طرح، الطیر جو خاص اڑنے والے ہیں، تو میں خاص نیت سے خاص اڑنے کی حیت کی طرح تمہیں بنا کر دے رہا ہوں۔ فنفخ فیہ، پس ایندھن دیتا ہوں اس میں، فیکون، پس ہو جاتا ہے، طیرم باذن اللہ، اڑنے والا اللہ کے ضابطے کو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن گیا۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی کہ انسانوں کو وہ آیتوں کے ذریعے، رب کی آیتوں سے وہ بات ایسی بات دے رہے ہیں کہ اس سے تمہاری نیتوں میں اس اڑنے کی حیت کی طرح وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب اس میں تم اللہ کے احکامات کے ایندھن لے لو تو وہ واقعی اللہ کے ضابطے کے تحت اڑنے والے بن جاؤ۔ پھر ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ ابرئ کا مطلب بیزاری ہے، اچھا کرنے کی بات نہیں ہے۔ جیسے نا برات من اللہ، اللہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو برات کہتے ہیں بیزاری کو، اور میں بیزار ہوں۔ کس سے بیزار ہیں؟ اکمہ والابرص، اندھے پن سے اور چھینٹوں سے۔ چھینٹوں سے یعنی ملاوٹ، جس طرح اب یہ برس کے مرض کے کیوں کہا جاتا ہے، سفید سفید چھینٹے سے جلد میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں کیونکہ انسانی کردار کی بات چل رہی ہے، لہذا وہ عقل کا اندھا بھی نہ ہو، یعنی اندھا یہ کہ جو عقل کا اندھا، جو سوچنا سمجھنے کی کچھ نہیں کر رہا، اور اب لوگ وہ جو چھینٹے مار چکا ہے، چاہے وہ بریلوی کا چھینٹا ہو، دیوبندی کا چھینٹا ہو، ابو حنیفہ کا چھینٹا ہو، یا شافعی کا چھینٹا ہو، یا مالکی کا، کوئی بھی چھینٹا جو بنا رکھا ہے، یہ ان چھینٹوں سے پاک ہو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور احیا کرتا ہوں خاص مردنی کی اللہ کے ضابطے کو۔ اللہ کا ضابطہ آ جاتا ہے، اس کے تحت آپ کی مردنی سے احیا ہوتی ہے۔ آپ اس مردہ معاشرے سے زندہ بن سکتے ہیں، مردہ انسان سے زندہ بن سکتے ہیں، جب آپ خالص اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے ضابطے کو سمجھیں گے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کا جو تم حاصل کر کے برت رہے ہو، جس نظام کو تم نے اپنا رکھا ہے، جس معاشرے کو تم نے اپنا رکھا ہے، کیا کچھ کر رہے ہو، یہ کھانے کی بات نہیں ہو رہی، تم جو کچھ حاصل کر کے برت رہے ہو، تم نے جیسا اپنا معاشرہ بنا لیا، جیسا اپنا کردار بنا لیا، جیسا اپنی ریاست بنا لیا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اب تدخرون کا انہوں نے کہہ دیا جو تم ذخیرہ کرتے ہو، لفظ ذخیرہ تو یہاں ہے ہی نہیں، جو تم عاجز ہوتے ہو، دخر کہا جاتا ہے عاجز ہونے کو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کو، اس کو کہا جاتا ہے۔ فی بیوتکم، اپنی کتابوں میں، کیونکہ تم اب تک اللہ کی کتاب سے باہر تھے، اپنی کتابیں مان رہے تھے نا، تو اس چھیٹے پن سے اور اندھے پن سے ہی تو نکال لیں باہر۔ اللہ کے ضابطے کو مان لو، احیا ہو جائے گی، اس مردنی سے نکل جاؤ گے، اور تمہیں وہ خبر دے رہے جو کچھ تم حاصل کر کے برت رہے ہو، جو تم عاجزی دکھا رہے ہو اپنی کتابوں میں۔
ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات لکم ضرور نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ماننے والے ہو. اب اللہ کے ماننے والے ہو تو آ جاؤ اللہ کی ہدایت کی طرف کہ اللہ کی ہدایت ہے. اس آیت میں جو واضح طور پر آپ کو احکامات ملے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بنیاد پر چلنے والوں کی طرف پیغام دینے والوں. یہ بات پہلے سے چل رہی کہ جو پچھلی آیت چل چکی تھی کہ جو عیسیٰ آئے وہ علم دے رہے ہیں, اس کے بعد جس نے علم دیا, کتاب دیا, انجیل دیا, تو وہ ایک پیغام دینے والے بنیاد پر چلنے والوں کی طرف. جو بنیاد پر چلنا چاہتا ہے اسی کے لیے ایک پیغام دینے والے. اور پھر وہ بتا رہے کہ میں تمہیں جو دے رہا ہوں تمہارے رب سے آیتوں کو دے رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں. رب کی آیتیں آؤ اللہ کی کتاب کھولو اور دیکھ لو, یہ رب کی آیت کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہاری نیتوں سے اڑنے کی حیت کی طرح وجود دے رہا ہوں, بس جب اس میں ایندھن دو بس وہ اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا ہو جائے گا. اللہ کے احکامات کو آپ سمجھیں گے, اس کے ضابطے کے تحت اڑنے والے بن جائیں گے. اور پھر یہ بتا رہے کہ میں عقل کے اندھے اور چھیٹوں سے جو ملاوٹ سے بنجر پن انہوں نے پیدا کر رکھا اپنے عمل کے ذریعے, تو اس سے بیزار ہوں اور اللہ کے ضابطے کو مردنی کی حیا کرتا ہوں, اللہ کے ضابطے کے تحت. اور تمہیں اس کی خبر بھی دے رہا ہوں جو تم حاصل کر کے برتتے ہو اور جو تم اپنی کتابوں میں عاجز ہوتے ہو. بے شک اسی میں تمہارے لیے ضرور نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو. اب آئیے اگلی آیت. اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں, اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آ جاؤں تمہارے رب سے, سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اب دیکھیے اس مروجہ ترجمے سے بات کیا آ رہی ہے کہ ایک تو پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں, تو کیا کتاب اللہ نے دوسری کر دی جبکہ اللہ کہہ رہا ہم تمہیں وہی کتاب دے رہے ہیں. اگر آپ 42 کی طرح پڑھ لیں, اللہ کہہ رہا وہی کتاب دے جو ہم نے نوح کو دیا, ابراہیم کو دیا, موسیٰ کو دیا, اسے اللہ سے سب کو ایک کتاب دے رہے ہیں. یہاں یہ فرق دکھا رہے کہ عیسیٰ آ رہے تو وہ موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی, اب وہ نئی کتاب دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دو جو تم پر حرام کی نہیں. موسیٰ کی کتاب میں کچھ اور حرام تھا, عیسیٰ کی کتاب میں کچھ اور حرام ہو گئی, تو پھر جب محمد رسول کی کتاب ملی تو اور کچھ حرام ہو گیا ہوگا, باقی وہ چیزیں حلال ہو گئی ہوں گی. یہ کتاب پر الزام تراشی, اللہ کے احکامات میں الزام تراشی. اللہ کے احکام کبھی تبدیل ہوا ہی نہیں ہے. پھر یہ بھی کہہ رہے کہ تمہیں رب کی آیتیں دوں, تو رب کی آیتیں کیا تبدیل ہوتی رہیں بار بار, جبکہ رب کہہ رہے کہ ہم نے شروع سے وہی حکم دے رکھا ہے. پھر کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو, یعنی اللہ سے اگر بچنا تو میرے پیچھے, کیونکہ اگر خود سے آگے کھول لو گے اللہ کی کتاب کو پڑھ لو گے تو حق بات تک پہنچ جاؤ گے, میری اطاعت نہیں کر سکو گے. اس لیے اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرنا, جو میں بتا رہا ہوں کرنا, اللہ کی کتاب کھول کے نہیں دیکھنا, جو آج کے مسلمان کا وتیرہ ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے. وہ مصدق لما, اور سچائی موجود ہے اس کے لیے جو درمیان ہے, بین یدیت تمہاری قوت کے درمیان, من التورات شرعی احکامات سے, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ, اور اپنانے کے لیے تمہارے لیے, بعض الذی حرم علیکم, بعض وہ جو تم پر حرام ہے, تم نے حرام کر رکھا ہے. یہ اللہ نے حرام کروایا, لوگوں نے خود حرام کر رکھا ہے. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تو کہہ رہے کہ بس یہ حرام ہے, اللہ نہیں کہہ رہا ہے. اس کی تصدیق کیسے کہ وجئتکم بآیات من ربکم, اور میں تمہیں دے رہا ہوں آیتوں کو تمہارے رب سے. تو رب کی آیتیں آ رہی ہیں, رب کی آیتوں سے دیکھ لو اللہ کیا حرام قرار دے رہا ہے اور کیا نہیں قرار دے رہا ہے. فاتقوا اللہ, پس اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرو, اللہ کے پابند ہو جاؤ. واطیعون, یعنی میری اطاعت کو, پھر میری بات مان لو. اگر رب کی آیتیں, یعنی یہ جو وجئتکم بآیات من ربکم آ گیا, اگر رب کی آیتیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں تو میری اطاعت کر لو, نہیں تصدیق کری تو نہیں اطاعت کرنا. یہ شرطیہ جملہ ہے. تو یہاں انہوں نے اس کو ہٹا کر شیخیت کی پیروی کرا دی. پھر سنت کے نام پر کوئی سایہ اربع دے رہا ہے, کوئی سایہ ستہ دے رہا ہے, تو یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ ان چیزوں سے ہٹایا گیا. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل گئی ہے, صاف لفظوں میں اللہ جو بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو شرعی حکم ہے تمہاری قوت سے اس کے لیے سچا کر دکھانا, تم اپنی قوت سے اس کو سچا کر دکھاؤ اپنے عمل کے ذریعے. اور تمہارے لیے بعض وہ اپنانے کے لیے جو تم کو چھڑوایا گیا, تم پر لوگوں نے چھڑوا دیا نا, تو رب نے نہیں چھڑوایا. رب کی کتابیں پڑھو, ان چیزوں کو اپنا لو جو تم نے زبردستی چھوڑ رکھا رب کے نام پر, ایسا نہیں ہوگا. اور تمہارے رب سے آیتوں کو دے رہا ہوں, رب کی آیتیں اس کی تصدیق کریں گے کہ واقعی اللہ چھڑوا رہا ہے یا نہیں چھڑوا رہا ہے. تو بس اللہ کے پابند بنو اور میری اطاعت کرو. اگر اللہ کی بات ہے تو میری اطاعت کر لو, میری بات مان لو, نہیں ہے تو نہیں کرو. اب آئیے اگلی آیت. بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے, سو تم اس کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. اب یہ اس کی مزید تصدیق ہو گئی کہ بات میری اطاعت کی نہیں ہے, رب کی اطاعت ہے. ان اللہ ربی, بے شک اللہ میرا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے, ربکم, اور تمہیں بھی بتدریج وہی پروان چڑھا رہا ہے. فاعبدوہ, پس اس کے تابع دار ہو جاؤ. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے استقامت والا راستہ, یہ ہے ڈٹ جانے والا راستہ.
تو صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ رب صرف اللہ کو ہی ماننا ہے، جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، اسی کی تابع داری کرنی، اس کی تابع داری یقینی سی بات ہے، اس کی آیتوں سے اس کے عمل کی تصدیق ہوگی، اس کے بعد ہوگی، تو یہ راستہ ہے ڈٹنے والا۔ اب آئیے اگلی آیت۔ پھر جب عیسیٰ نے معلوم کیا ان سے کفر تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ فلما احسا، پس جب احساس کیا، جب خوب احساس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر، ان میں انکار کو، ان کا خاص انکار کو جب اس نے محسوس کر لیا، احساس کر لیا، قال من انصاری اللہ، کہا کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟ تو اللہ کی طرف اللہ کی مدد نہیں کر رہے، اللہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے میرا مددگار کون ہوگا، یہ بات ہو رہی۔ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، حواری کا مادہ حور ہے، یہ واورے، اسی سے انہوں نے حور نکالا ہے، یہ واورے مادہ حور اسی سے انہوں نے نکال رکھا اور کہتے ہیں جنت میں 72 حوریں ملیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہا حواریوں نے، حواری کہا جاتا ہے جو بالکل آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے ہمنوا ہوتے ہیں۔ حور کا بنیادی مطلب ہے با مقصد گفتگو، تو کہا با مقصد گفتگو کرنے والوں نے، یعنی وہ جو ارد گرد گھومنے والے چمچے نہیں ہمارے یہاں کے، بس جس نے جس کا نعرہ لگا دیا اسی کی تمام اچھائی نظر آ رہی ہے اور برائی نہیں نظر آ رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ با مقصد گفتگو، دیکھیے کہ واقعی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے، اس عمل کا مقصد کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے والے۔ تو کہا ان با مقصد گفتگو کرنے والوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں، یعنی اللہ کی مدد ہم نہیں کر رہے، ہم اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے، لہٰذا ہم اللہ کے مددگار اس طرح سے ہوئے۔ آمنا باللہ، ہم نے مانا اللہ کو، اس کی تصدیق کر رہے کہ یہ ہم اللہ کے انصار اللہ کیسے ہو رہے ہیں، آمنا باللہ، اللہ کو مان کر، واشہد بأننا مسلمون، اور مشاہدہ کر لو یہ کہ ہم سلامتی دینے والوں میں سے ہیں، مشاہدہ کر لو، اگر ہمارا عمل غیر سلامتی والا، ہم کسی کے لیے نقصان دہ کا باعث ہیں تو ہم نہیں ہیں، ہم نے اللہ کو مانا، ہم اللہ کے مددگار بن رہے ہیں، اور اس کا مشاہدہ کر لو کہ ہم سلامتی دینے والوں میں سے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی بہت وضاحت سے بات مل گئی کہ اصل میں جو اللہ کا حکم ہے کہ پس جب عیسیٰ نے یعنی انسانیت والے نے ان میں انکار کا احساس کیا کہ اللہ کی طرف ہمارا مددگار کون ہوگا، تو ان حمایتوں نے یعنی ہماری با مقصد گفتگو کرنے والوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے اور مشاہدہ کر لو کہ ہم سلامتی دینے والوں میں سے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اب دیکھیے یہاں بات عیسیٰ کی چل رہی ہے، تو عیسیٰ نے کس رسول کو مانا تھا؟ آج تو رسول کے نام پر انہوں نے وہ سایہ اربع اور سایہ ستہ دے رکھا، کیا ایسا ہے؟ اس آیت کو سمجھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ رب بنا ہے ہمارے بتدریج پروان چڑھانے والے، آمنا ہم نے مانا، بما انزلتا اس کو جو تو نے نازل کیا، جو تیری طرف سے سامنے آیا، واتبعنا رسولہ یعنی ہم نے اتباع کر لیا الرسول کی، خاص پیغام دینے والے، خاص پیغام اللہ کی کتاب میں موجود ہوتے یعنی اس رسالے کو، تو ہم نے اتباع کری رسالے کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہم پابند ہو گئے ہیں مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ، ہم نے اس رسالے کو مان لیا، کتاب کو مان لیا ہے، اور یہ کتاب تیرے پاس سے آئی ہے سامنے، تو ہم اس کتاب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم یہ پابند ہو گئے ہیں مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ، اس کتاب کے ذریعے ہمارے عمل کا مشاہدہ ہوگا کہ واقعی ہم ماننے والے ہیں یا نہیں۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے کہ انہوں نے تو مکر کیا، اس کا ترجمہ تو مکر کر دیا، اور جب اللہ کے ساتھ مکر آیا تو خفیہ تدبیر کر دیا، کیونکہ اللہ کو تو مکاری کرنے سے دکھانے سے یہ رہا ہے، لہٰذا یہاں معنی تبدیل کر دیا کہ خفیہ تدبیر ہو گئی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کی سازشی ہے کہ خفیہ تدبیریں کرے گا اور اس طرح سے کرے گا۔ اس آیت کو بھی سمجھیں یہ اللہ پر کس قدر الزام آ رہا ہے۔ وہ مکروا و مکر اللہ، اور انہوں نے مکاری کیا اور اللہ سے مکاری، یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ مکاری تو کر ہی رہے ہیں اور مکاری بھی اللہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم دکھاؤ اللہ کی آیتوں میں کہاں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکاری کرنے والوں کو بھی بہتر ہے، اللہ کسی کو بند نہیں کر رہا، اللہ کہ تم نے مکاری کی، تم تمہارا ہوا بند کر دیں، سورج کی روشنی دینا بند کر دیں، پانی دینا بند کر دیں، نہیں اللہ نہیں کرتا، یہ حکومتوں کا کام ہے، جو قبضہ مافیا اس کا کام ہوتا ہے کہ بند کرتے ہیں ہمارے پابند۔ اللہ کا آپ انکار کریں یا اقرار کریں، مانیں نہ مانیں، اللہ کا وجود کے بھی آپ انکار کر دیں، اللہ آپ کا ہوا پانی گیس کچھ بھی بند نہیں کرے گا، سب کچھ دیتا رہتا ہے، وہ حساب کتاب اس نے اپنا ایک وقت مقرر کر رکھا، اسی وقت ہوگا۔
تو وہ مکاری کرے، اور مکاری اللہ سے، اللہ مکاروں کو بھی بہتر ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں اس آیت سے لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ کے ماننے والے قیامت تک جو ہے نا وہ برتر رہیں گے، اسی لیے سپر پاور جو ہے نا ہمیشہ عیسائی رہا۔ دیکھ لیجئے برطانیہ رہا، اب آج کل امریکہ ہے، مسلمان ملک سپر پاور نہیں رہا۔ یہ بھول گئے کہ وہ دورانیہ جب یہ خلفاء کا دور کہلاتا تھا، اس زمانے میں اپنے وقت کے حکمرانوں کو شکست دے دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور کو ایران اور روم کو، یہ ہو گئے تھے۔ اس بات کو نہیں لیتے ہیں، تو ہمیں تاریخی واقعات میں جانا بھی نہیں، اصل میں اللہ کے احکامات کو سمجھنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اس کے بحث میں پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، تو آ جائیے حقیقت میں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ہے، اے انسانیت والے، یہ آج بھی اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ ایک عیسیٰ تو گزر گئے، یہ نہیں کہ قرآن میں جتنے بھی نام آئے صفاتی طور پر، تو ایسا نہیں کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ وجود تھا۔ آج بھی اس کردار کو اپنائیں گے تو آپ وہی بنیں گے، اس کردار کو نہیں اپنائیں گے نہیں رہیں گے۔ تو آج بھی اللہ مخاطب ہے کس سے؟ جو انسانیت والے ہو رہے۔ جب اللہ نے کہا ہے انسانیت والے انی متوفیہ کا، بے شک ہم تجھے وفات دیں گے، مکمل کریں گے تمہیں، زندگی تمہاری مکمل ہونی ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، صرف اللہ ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ورافعک الیہ، اور تیری رفت ہوگی میری طرف۔ رفت کہا جاتا ہے انتہائی بلندی کو، عزت و احترام کے ساتھ جو بلندی ہو، تو تمہاری رفت ہوگی میری طرف، کیونکہ تم اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر رہے ہو، اللہ کی آیتوں سے اس کی تصدیق کر رہے ہو، تو اس لیے تمہاری رفت ملے گی میری نسبت سے کہ تم اللہ کے مکمل فرما بردار ہو۔ ومطہرک، اور تمہاری تطہیر ہے، یعنی تم اپنے آپ کو غیر جانبدار کر رہے ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہو۔ پہلے سے آپ نے کوئی لبادہ نہیں اوڑھ رکھا ہے، سنی کا، شیعہ کا، یا ہندو کا، یا عیسائی کا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک سے تطہیر، صاف ستھرے۔ من الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں سے، کیونکہ اللہ کے یہاں یا تو ماننے والے ہوں یا انکار کرنے والے ہیں، یا پھر جو اپنا راستہ کھلا رکھنے والے ہیں، جہاں اپنا مفاد دیکھا ہے ماننے والے کے ساتھ ماننے والے ہو گئے، نہ ماننے والے کے نہ ماننے والے کے ساتھ ہو گئے۔ ان میں مزید کیٹیگری ہیں، لیکن یہ تین بڑی کیٹیگری ہے، پھر مشرک بھی آ جاتے ہیں، ملاوٹ کرنے والے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بڑی جو کردار سازی ہے انسانوں میں تین طرح کی ہے، یا تو ماننے والا ہے، یا انکار کرنے والا ہے، یا پھر درمیانی رہ والا، کبھی مانتا ہے کبھی انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال آج کے جو مسلمان ہیں نا، اکثریت وہ دراصل منافق ہی ہے، کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، جہاں اپنا مفاد دیکھتے ادھر ماننے والے بن جاتے، جہاں مفاد نہیں نظر آتا کہتے کہ وہ دیکھو سائنس میں کیا کرے، یہ کرے، اللہ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، پرانی باتیں ہیں، تو یہ بھی نہیں، کہانیاں بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے وجائل الذین اتبعوک، اور بنا دیا ان لوگوں کو جو تمہاری اتباع کرے، جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، فوق الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں سے برتر، الی یوم القیامہ، قائم ہونے والے دورانیے تک۔ تو قائم ہونے والے دورانیے تک جو دراصل اللہ کے احکامات کی اتباع کرے گا وہی برتر ہوگا۔ اب آج اگر امریکہ سپر پاور تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے یہاں قرآن کے عمل کے مطابق وہ زیادہ اپنایا گیا ہے بنسبت جو نام نہاد مسلمان ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ کم لوگ بولتے ہیں، عام افراد جھوٹ نہیں بولتے، حکمراں طبقہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ اور، اس کو چھوڑ دیں۔ تو جاپان بھی جو ترقی کرے کس وجہ سے؟ ان کے لوگ سچے ہیں، جو وہ کہتے وہی کرتے ہیں۔ تو جو بھی قوم ترقی کر رہی ہے دراصل وہ اللہ کے معیار کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو اللہ نے پیمانہ دے رکھا ہے اس کو اپنایا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک برتر ہی رہیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، بالآخر حساب کتاب اللہ ہی کو دینا، تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے۔ فاحکموا بینکم، بس حکم کر دے گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، جس میں تم تھے، فی ہے اس میں، تختلفون، اختلاف کیا کرتے۔ تو یہ اس دوران اللہ قیامت کے دن بتائے گا کہ دیکھو میرا حکم کیا تھا۔ آج تو جو پڑھے گا وہی سمجھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا نہیں سمجھ رہا، اس کو نہیں پتہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ میرا حکم کیا تھا، یہ تمہارے میری طرف لوٹنا تھا، یہ میرا حکم تھا، تمہارے درمیان موجود تھا، تم اس میں کیا اختلاف کر رہے تھے، یہ دیکھ لو۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں
کہ جب اللہ نے کہا کہ اے انسانیت والوں بے شک میں تجھے وفات دے دوں گا، تمہاری زندگی مکمل کر دوں گا اور تجھے اپنی طرف بلندی دوں گا اور انکار کرنے والے لوگوں سے تجھے تطہیر کروں گا اور قائم ہونے والے دورانیے تک تیری اتباع کرنے والے لوگوں کو انکار کرنے والے لوگوں پر برتری دوں گا، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پس تمہارے درمیان اس میں حکم کروں گا جو تم اس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ پس جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جن لوگوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس انہیں سزا دوں گا، عذاباً شدیداً، سخت سزا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورا دے گا اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی انہوں نے مکمل صحیح عمل بھی کیا، صرف ماننا نہیں ہے، ماننے کے ساتھ عمل بھی نتیجہ خیز کرنا، پورا عمل کرنا، تو مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس انہیں پورا پورا دے گا ان کا نتیجہ، ان کا اجر، ان کا بدلہ۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ ظالم اسی کو کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بہت واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ بھی مانیں گے اور مکمل صحیح عمل کریں گے تو انہیں ان کا نتیجہ پورا پورا دیا جائے گا، اور اللہ جو ایسے خاص ظلم کرنے والے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، ہم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ حکمت والی نصیحت کیا ہے، ذالک نتلوہ، وہی ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، علیک تم پر، من الآیات، آیات سے، والذکر الحکیم، یعنی حکم دینے والی خاص یاد دہانی۔ تو اللہ کی احکامات کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کی آیتوں میں۔ اس لیے یہاں بتا رہے کہ وہی ہم اسے تم پر سمجھ کر پڑھ رہے ہیں آیتوں سے، ہم قرآن سے باہر کی بات نہیں کریں، قرآن کی آیتیں کھولے، اس آیت کے تحت یہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ آیت کیا ہے؟ یعنی اس میں حکم کی یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد آئیے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں سے لوگ لیتے ہیں دیکھیے جس طرح آدم کے باپ نہیں تھے ایسے عیسیٰ کی بھی باپ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے مثال آدم کی دی ہے۔ حالانکہ یہ مثال قطعی طور پر نہیں ہو سکتی، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، عیسیٰ کی ماں کو تو سب مان رہا ہے، تو آدم کی مثال کیسے ہو گئی؟ اگر مان لیں گے تو دونوں طرح سے مثالیں جوڑیں گے نا، تو آدم کی مثال اگر آپ باپ کے لیے جوڑ رہے ہیں تو ماں کے لیے بھی تو جوڑنا چاہیے۔ یہاں تو ماں موجود ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، وہاں ماں بھی موجود نہیں ہے، تو کیسے مثال ہو گئی؟ اب اس بات کو سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک انسانیت کی مثال اللہ کے نزدیک آدمیت کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی انسانیت کیا؟ جس کے اندر آدمیت آ گئی، تو آدمیت اور انسانیت الگ الگ پہلو نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو وجود دیا، اس کا نام آدم رکھا، اس کو جو کردار اللہ نے سونپے، پہلے جو آدم تھے، اور وہ متعدد تھے کیونکہ وہ اس میں جمع کا سیگا، یہ واحد نہیں ہے، ہاں، تو وہ ابتدائی انسان جو زمین سے اگے تھے نباتات کی طرح، ان کو اللہ نے جو کردار سونپا تھا اسی کردار کو انسانیت والے کردار کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال یعنی انسانیت کی مثال اللہ کے نزدیک آدمیت کی مثال کی طرح، جس طرح پہلے آدم کو دے کر جو کردار دیا گیا تھا وہی کردار جو وہ انسانیت والا ہے۔ خلقہ من تراب، وجود دیا تھا اسے تراب سے۔ اچھا، تراب ایک تو مٹی کو کہا جاتا ہے اور دوسرا تراب ہمسری کو کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس میں ہمسری سے اسے وجود دیا تھا، یعنی ایک دوسرے کی برابری کے لیے، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھائے گا، کوئی اوپر نہیں دکھائے گا، طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی۔ ثم قال له کن فیکن، پھر کہا اس کے لیے ہو، پس ویسا ہی ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ عیسیٰ کے لیے اللہ نے کن کہا تو بغیر باپ کے نطفہ ٹھہر گیا، وہ فیکن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آدمیت کی مثال کی بات ہو رہی ہے۔ آدمیت میں اللہ بتا رہا ہے اللہ نے ہمسری پیدا کیا، ہمسری کو وجود دیا اس میں، اور اس کے لیے کہا ہو تو پس ویسا ہی ہوا۔ اب انسان کو اللہ نے بااختیار بنا دیا، اب آپ اس کن فیکن کو اپنے اندر جاری رکھتے ہیں اپنے کردار سے، یا اس کو آپ بگاڑ کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، خاص حقیقت، خاص سچائی تمہارے رب سے۔ رب کی بات رب کی کتاب میں ملے گی،
تو سچائی کہاں ہے؟ رب کی کتاب میں موجود ہے. فلا تکم من الممترین، پس تم نہیں ہو جانا نفسیاتی الجھن میں پڑنے والوں میں سے. بات شک کی نہیں، شک کے لیے لفظ قرآن میں شک آیا ہے. تو ممترین ایسے میں کہ جس میں آپ الجھن کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ عمل صحیح ہے غلط ہے، پتہ نہیں اس عمل کا کتنا وزن ہے کہ قیامت میں وزن کیا جائے گا، یا ہم 1 کلو والا سمجھ کے کر رہے ہیں 1 چھٹاک والا عمل نکل جائے، ایسا نہ ہو. تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. تو جو خاص سچائی ہے وہ رب سے ہے، وہ رب کی کتاب اس کی تصدیق کرے گی، اس کی آیتیں تو اس کی تصدیق کریں گی. اور تم اس میں نفسیاتی الجھن میں پڑنے والے مثلا الجھن میں نہیں پڑنا. اللہ کی بات ہے، عمل کر کے دیکھ لو، وہ نتیجہ تمہیں ملے گا. نتیجہ بتائے گا کہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں نتیجہ نہیں نکلا وہ عمل آپ کا غلط ہے. اگلی آیت آئی ہے کہ جو آپ سے اس بارے میں جھگڑے، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کہہ دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور ہم خود اور تم خود بھی، پھر ہم سب التجا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. اب دیکھیے یہ آیت ہے جس کو لوگ مباہلہ کی آیت بھی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں شیعہ اسی سے نکلے کہ دیکھو اللہ یہ جو خاندان ہے نا، عورت اور بیٹے، تو یہ علی نے حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر نکل پڑے تھے مباہلے کے لیے، لہٰذا یہی خاندان ہے. اس میں اللہ نے کسی کا نام نہیں لکھا ہے. یہ آج بھی ایسا ہی بات ہے، آج بھی ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. اگر آپ نے اس کہانی کو محدود کر دیا، کسی شخصیت پر آپ نے منتقل کر دیا، تو اس زمانے کی بات تھی، اب تو وہ نہیں رہے. ایسا قیامت تک نہیں ہوگا. یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس میں ایسی کوئی آیت ہے نہیں جو آج قابل عمل نہ ہو. اس آیت کو سمجھیں اللہ یہاں کیا کرے. فمن حاجک فیہ، بس جو حجت کرتا ہے تم سے اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد سے جو تمہارے پاس العلم سے آ گیا. العلم کیا؟ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے جب آپ کے سامنے تمام باتیں آ گئیں، پھر بھی تم حجت کرو اس میں، پھر بھی تم کوئی دلیل لانا چاہ رہے ہو. کتاب سے بڑی دلیل کی ہے ہی نہیں. جس کی دلیل کتاب سے آ جائے اس کے آگے کوئی دلیل نہیں چلے گی. آپ غیر اللہ کی کتاب کی دلیل لا کر لانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے. تو جو تم میں سے اس میں اس علم آ جانے کے بعد حجت کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کیا کرے کہ فقل تعالوا، پس کہو تم آؤ، ندعو ابنانا، ہم سے پکارو اپنی بنیادوں کو، وابناکم، اور تم اپنی بنیادوں کو. اب وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی اپنا آخری سہارا مان لیا ہے، اللہ کی کتاب کی کسی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ان سے اللہ کہہ رہے کہ کہہ دو، انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ تم آ جاؤ، ہم پکارتے ہیں اپنی بنیادوں کو، تم پکارو اپنی بنیاد کو. ہماری بنیاد کتاب موجود ہے. تمہاری بنیاد جو بھی تم نے، چاہے سایہ اربع کو پکڑا یا سایہ ستہ کو پکڑا یا گیتا کو پکڑا یا انجیل کو پکڑا یا بائبل کو پکڑا، جس کو بھی پکڑا، تم اپنی بنیادوں کو لے آؤ، پکار لو. وَنِسَانَ وَنِسَاءَكُمْ، اور ہماری کمزوریاں، ہم اپنی کمزوریوں کو، تم اپنی کمزوریوں کو، ہماری کمزوری ہمارے ساتھ ہے، تمہاری کمزوری تمہارے ساتھ ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی نفسیات کو اور تم اپنی نفسیات کو. ہماری نفسیات ہمارے ساتھ ہے، ہم کتاب سے بات کریں، تم اپنی نفسیات کے لیے تم جہاں سے چاہے وہاں سے بات کر لو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اب یہ نبتہل کا ترجمہ انہوں نے کر دیا التجا کریں. التجا کی تو بات ہی نہیں، یہ تو یہاں مباہلہ کروا رہے تھے. اب دیکھیں یہاں بات کیا ہے. پھر ہمیں آزاد چھوڑ دو. تہل کہا جاتا ہے آزاد چھوڑنے کو. تو نبتہل، نون تو ہم کے لیے آ گیا، اور اصل اس کا جو مادہ ہے بے ہیل بہل ہے، تے تم کے لیے آیا. تو پھر تم آزاد چھوڑ دو، یا یعنی کہ مداخلت نہ کرو. تم اپنی بنیادوں کے ساتھ، ہم اپنی بنیادوں کے ساتھ، ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ، تم اپنی کمزوریوں کے ساتھ، ہماری اپنی سوچ ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، ان سب کے ساتھ اب آزاد چھوڑ دو، مداخلت نہ کرو. جیسے آج ہے نا ٹرمپ نے مداخلت کر دیا کہ انہوں ضلع ہمارے حکمانے نہیں کرے، اسے نہیں کرنے دے رہا. آج کے حکمراں ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ہم نے سوچ لیا قانون بنا دے، اس پر عمل کرو. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، آزاد چھوڑ دو پھر اپنی اپنی سوچوں کے تحت. تو پھر کیا ہوگا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس بن جائے گی اللہ سے لعنت ان جھٹلانے والوں پر. جو کام اللہ کے دیے گئے پیمانے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. لعنت کا مطلب ہی کہ آپ عمل کرو، نتیجہ نہیں نکل رہا. تو آج آپ جو ذلت و خواری سے باہر نہیں نکل رہے، امت مسلمہ نام رکھ لیا ہے، کیوں نہیں نکلنا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں پر جھوٹ باندھا ہے، اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جو اللہ پر جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آزاد چھوڑ دو ہمیں، ہم اپنے طور پر کام کرو، اپنے طور پر کام کرو، نتائج خود بتائیں گے کون صحیح ہے.
تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بس جو کوئی اس کے بعد جو تم میں سے اس میں حجت کرے، جو تمہارے پاس خاص علم آ گیا ہے، تو بس کہو تم آؤ، ہم پکاریں اپنی بنیاد کو اور تم اپنی بنیاد کو، ہم اپنی کمزوری اور تم اپنی کمزوری کو، ہم اپنی نفسیات کو اور تم اپنی نفسیات کو، پھر ہمیں آزاد چھوڑ دو، بس ہم سے جھٹلانے والوں پر اللہ کی لعنت بن جائے گی۔ جو صحیح نہیں سمجھ رہا ہوگا نتیجہ اسے ہی نہیں ملے گا، بات سامنے ہو جائے گی۔ اب آئیے اگلی آیت، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ضرور وہی سچا قصہ ہے، الحق یعنی خاص سچائی والا، اور قصص قصہ جستجو کے پیچھے جانا قصص کا بنیادی مطلب ہے۔ تو قصے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کہانی کے پیچھے مقصد کیا ہے آدمی اس کو سمجھے، اس واقعے کے پیچھے نصیحت کیا ہے اس کو سمجھا جائے۔ تو یہ بتا رہے کہ بے شک یہ ضرور وہی یعنی سچائی کی جستجو کے پیچھے جانا ہے، خاص حقیقت خاص سچائی کیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی حاکم صرف اللہ ہے۔ تو حاکمیت صرف اللہ کا قبول کرنا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ضرور وہی غالب حکم دینے والا، اللہ کا حکم غالب رہے گا، وہی ہر ایک پر چھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہاں اللہ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ بے شک یہ ضرور وہی خاص حقیقت یا خاص سچائی والا قصہ ہے، وہ جستجو کے پیچھے جانا ہے، اور کوئی حاکم نہیں ہے صرف اللہ ہے، اور بے شک اللہ ضرور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو ہی سمجھنا ہے، وہی سب کچھ کرنا ہے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، یا ایک آیت اور لے لیں کہ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پلٹ جائیں، یعنی اللہ کی بات سامنے آ گئی، قرآن سامنے آ گئی، اس کی آیتوں سے عمل کی تصدیق بھی ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں مان رہا اور پلٹ رہا، اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ جانتا ہے بگاڑ کرنے والوں کو۔ مفسد کہا جاتا ہے بگاڑ کرنے والوں کو، تو مفسدین اس کی جمع ہے۔ تو جو لوگ بگاڑ کر رہے ہیں اللہ کے کلام، اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ حکم کچھ اور دے رہے اس کو کچھ اور بنا رہے ہیں، تو اگر تم حق سامنے آنے کے باوجود، سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی پلٹ جاتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، تو اللہ جانتا ہے بگاڑ کرنے والوں کو، پھر اللہ قیامت میں نتیجہ دے گا اس کے حساب سے۔ تو اب درس آج کا یہیں اختتام کرتے ہیں، اب جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔